السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 98 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ قرآن کریم قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے بخشش اور سفارش کرے گا۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے نا۔ تو قرآن کریم ضرور پڑھا کریں اور قرآن کریم کو اپنے آپ سے باندھ لیں، اپنے آپ کو قرآن مجید سے باندھ کے رکھ لیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی اس کو مت چھوڑیں، ہمیشہ اس سے کچھ نہ کچھ اس کا علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو دراصل کیا ہے، پھر اس طریقے سے جب قرآن مجید انسان پڑھتا رہے گا، اس پہ غور فکر کرتا رہے گا، کچھ نہ کچھ اس کے لیے پڑھتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، تو پھر قیامت کے دن یہ آئے گا اس حال میں کہ یہ ہماری سفارش کرا دے گا، ہے نا۔ تو کتنا بڑا آنر ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے، جو ہم سب کوشش کر رہے ہیں نا، اپنی بارگاہ میں ان تمام کوششوں کو، عمل کو اور علم کو قبول فرمائے اور ہم سب کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، ہم سب کے والدین کی درجات کی بلندی کا باعث بن جائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ اعراف، آیت 103 to 126 آج کا ہمارا لیسن ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 103 سورہ اعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، یعنی کہ حق نہ ادا کیا، ان کے ساتھ ظلم کیا۔ تو دیکھو فساد پھیلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور قوم فرعون کی ہدایت کے لیے نشانیاں دے کر مبعوث کیا، لیکن انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا اور اپنے کفر اور تکبر پر اڑے رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں سمندر میں ڈبو دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیجئے کہ زمین میں کفر اور شرک کے ذریعے جو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ عاقبۃ المفسدین یعنی عاقب کیا ہوتا ہے؟ انجام ہوتا ہے، عاقبہ یعنی انجام۔ تو جو بھی نافرمان ہیں، جو بھی ظلم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجیے ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ مسلسل واقعات کا آنا اور پچھلی جو سرکش اور ضدی جو قوموں کے بارے میں جو ذکر کیا جا رہا ہے، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے۔ اس سے بھی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے ظلم کیا، جو ایمان لاتے تھے ان پر انہوں نے ظلم کیا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے واقعات لائے کہ جو بھی دین اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو وہ دراصل دیکھ لے، یہ جان لے کہ جب بھی اللہ کی تبلیغ کی جاتی ہے، اللہ کا پیغامات پہنچایا جاتا ہے، تو بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ ہوا کیا، ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اگر آپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ ایسا کچھ پیش آ رہا ہے تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پچھلی جو قومیں ہیں اور پچھلے جو انبیاء آئے ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا، ایسی معاملات ہوا۔ تو دراصل سورہ اعراف میں ہم نے اس سے پہلے 5 نبیوں کا ذکر پڑھا تھا مسلسل، اور ان کی قوموں کا ذکر وہاں پہ کیا گیا تھا۔ مسلسل 5 نبیوں کا ذکر اور ان کی قوموں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے۔
تو یہاں سے تقریباً آیت نمبر 103 سے لے کے 171 تک کی تقریباً موسیٰ علیہ السلام اور ان کا واقعہ اور جادوگروں کا واقعہ، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا جو ہے ذکر ملے گا عروج اور زوال کے بارے میں، اور ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی اور پھر کیسے ان سے وہ چھین لی گئیں، ان سب کا ذکر ملے گا مسلسل۔ یہ جو ان کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 103 سے لے کے آیت نمبر 171 تک ان کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح دعوت کا کام کیا، تو اور پھر بنی اسرائیل کے جو عروج ہے اوپر مطلب وہ ہائی لیول پہ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خوب نعمتیں دی، مسلسل ان کے اندر انبیاء آئے، پھر کیسے وہ اتنی زیادہ ذلیل خوار ہو گئی، وہ کیوں ہو گئی، یہ سب وجوہات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ دیکھیں کہ جن 5 قوموں کا تذکرہ ہم لوگوں نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، تو ان قوموں اور ان قوموں سے جو متعلق انبیاء کے واقعات کو کیا ہوا، مختصر یعنی شارٹ میں بیان کیا گیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ تفصیل سے اور پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیگر نبیوں کے مقابلے میں زیادہ قوی تھے، اور جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے وہ قوم یعنی قوم فرعون کی جو جہالت دیگر قوموں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایک سرکش بادشاہ فرعون اور قوم فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں تقریباً 130 سے زیادہ بار آیا ہے۔ تو یہاں سورہ اعراف میں بھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے، تو کافی تفصیل سے آیا ہے۔ اب آئیے دیکھیں آیت نمبر 104 کہ ان کا جو مکالمہ تھا انہوں نے کیا بات کی تھی۔ تو یہاں آیت نمبر 103 سے 108 تک کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے جو بات چیت ہوئی، کنورسیشن ہوا، اس کے بارے میں ذکر ہے، مکالمہ جو ہوا۔ تو ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل فرعون کے ساتھ جو بات چیت ہوئی نا، اس کے آغاز سے یہاں بات شروع ہو رہی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 104۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں ساری زمین اور میں ساری دنیا کے رب کی اور سے رسول ہوں۔ آیت نمبر 105۔ مجھ پر یہ حق ہے کہ میں کوئی بات اللہ کی طرف گڑھ کر نہ کہوں، مگر حق بات ہی تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ آیت نمبر 106۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ آیت 107۔ پھر اس نے لاٹھی یعنی عصا ڈال دی تو وہ ایک کھلا ہوا اژدہا یعنی سانپ بن گیا۔ آیت 108۔ اور انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کی بات پہنچانے آیا ہوں، حق بات پیغام جو ہے پہنچانے لایا ہوں، اور اپنی صداقت کی نشانی بھی لے کر آیا ہوں کہ میں سچا نبی ہوں، میں سچا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے، اور قرآن کریم کی دوسری آیات بھی بتاتی ہے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو درمیان بات چیت ہوئی تھی، تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو فرعون نے ان سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب کیا ہے، کہ رب العالمین ہے، میرا رب کیا ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو فرعون نے کہا رب العالمین کون ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ ان کے وطن واپس بھیج دو۔ فرعون نے انہیں اپنا غلام بنا کر کئی سالوں سے رکھا ہوا تھا اور وہاں سے نکلنے سے بھی روک رکھا تھا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو جس نشانی کا تم ابھی ذکر کر رہے ہو نا، اسے ہم بھی دکھاؤ بھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ ایک بھیانک سانپ میں بدل گئی، اور اپنا ہاتھ اپنی جیب میں یعنی بغل میں کے نیچے سے نکالا تو وہ سفید چمکتا ہوا بن جاتا تھا، تو اسے سب سے خوبصورت جیسے روشنی پھوٹ نکلتی تھی، جیسے کہ بہت
چمکدار ان کا ہاتھ نکل کے باہر آ جاتا تھا. ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیے تھے. تو یہ 2 معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. تو یہ ایک معجزہ تھا. تو سانپ جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی، اور ہاتھ جب اپنی جیب یا بغل میں ڈالتے تھے تو وہ ہاتھ جو ہے چمکتا ہوا باہر آ جاتا تھا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 109. فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. آیت 110. یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو بتاؤ کیا کہتے ہو. آیت 111. تو انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دیجیے، اور اپنے کارکرتاؤں یعنی کام کرنے والوں کو شہروں میں بھیج دیجیے. آیت 112. کہ وہ سانپ کے جو تمام ماہر جادوگروں کو وہ لے آئیں گے. آیت 113. اور جادوگر آئے فرعون کے پاس تو کہنے لگے اگر ہم جیت گئے تو ضرور ہمیں بڑا بدلہ دیا جائے گا. آیت 114. کہا ہاں اور تم قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. دراصل اس کا واقعہ کا ڈیٹیل یہ ہے کہ جب قوم فرعون کے سرداروں نے لاٹھی کو سانپ کی شکل میں اور ہاتھ کو بغیر کسی بیماری میں سفید چمکتا ہوا دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے. جادو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ اس وقت دراصل جادو کا بہت زیادہ زور تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انبیاء کو وہ اس وقت کے جو زور جس چیز کا زور تھا اس چیز کے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات دیے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو طب سے ریلیٹڈ معجزات دیے. اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دراصل جادو کا بہت زور تھا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے وقت کے سارے جادوؤں کو بالکل نیچے کر دیا جائے، اور معجزہ ایسا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ سب سے اوپر اعلیٰ کیا ہوا، اللہ کا معجزہ ہو گیا، اور سارے کے سارے جادو ختم ہو گئے، چھوٹے ہو گئے، مٹ گئے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ ان کے سارے جادو اس کے آگے ان کا کوئی توڑ ہی نہیں تھا، ان کے جادوؤں کا. تو جادو انہوں نے اس لیے کہا کہ عوام کے دل اور دماغ پر ان معجزات کا اثر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو سرداروں نے جادو اس لیے کہا تھا کہ تم یہ جادو لے کر تاکہ ان کی جو عوام ہے ان کے اوپر کوئی اس چیز کا اثر نہ ہو جائے کہ واقعی میں کہیں یہ معجزہ تو نہیں لے کر آئے ہیں رسول. تو یہ تو تمہیں مصر سے اپنے جادو کے ذریعے سے نکال کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا اپنے ہی بادشاہ سے، ان کے سرداروں نے، قوم کے سرداروں نے کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم، یعنی کہ یہ تو چاہتا ہے کہ تم کو یہاں سے نکال دے، تمہاری زمین سے تم کو نکال دے. تو سورہ شورا میں بھی آیا ہے کسی طریقے سے کہ یہ بات فرعون نے کہی تھی. تو اس کے بعد جب فرعون نے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے کہ ہمیں بتاؤ، اور چنانچہ سب نے مشورہ کرنے کے بعد فرعون سے کہا کہ حضرت موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بند کر دیجئے اور لوگوں کو ملک میں بھیج کر ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر لیجئے، جمع کر لیجئے. اس زمانے میں سرزمین مصر میں جادو کا بہت زیادہ چرچا تھا اور جادوگروں کی بڑی اہمیت تھی. اس لیے ان لوگوں نے سمجھا کہ حضرت موسیٰ کا جو کارنامہ بھی دراصل جادو کی طرح سے ہے اور بڑے جادوگر ہی اس کی کاٹ کر سکتے ہیں. چنانچہ ملک کے تمام جادوگر جمع ہو گئے اور پھر فرعون سے یہ شرط لگائی گئی کہ اگر حضرت موسیٰ پر وہ غالب آ جائیں گے تو انہیں مناسب انعام ملے گا. تو فرعون نے کہا کہ ہاں، تو اگر وہ غالب آ گئے تو وہ درباریوں کے اور عزت داروں میں سے وہ داخل کر دیے جائیں گے، یعنی کہ اسمبلی کے وہ ممبر بن جائیں گے. یہ جادوگر جو تھے جب انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر تم جو ہے جیت گئے تو ہم تم کو جو ہے اسمبلی کے جو ممبر ہیں، ہمارے جو راج دربار کے جو ہے ممبر سے، اس میں تم بن جاؤ گے. تو آیت میں دیکھیں، بہت سی آیتوں میں آیت میں فرعون جو الفاظ آیا ہے، قال الملأ من قوم فرعون، تو فرعون جو لفظ ہے اس کا تھوڑا ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں 2 فرعون کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں 2 فرعون کا ذکر آتا ہے. ایک وہ جس کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام
نے پرورش پائی۔ تو وہ جو فرعون تھا اس کا نام تھا رامسیس تھا، ٹھیک ہے، اس فرعون کا نام رامسیس تھا۔ دوسرا فرعون وہ جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام اسلام کی دعوت لے کر آئے، جس سے ابھی یہاں پہ یہ کنورسیشن ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ جو فرعون تھا یہ دوسرا تھا، اور بنی اسرائیل کی رہائی کا جو مطالبہ کیا اور آخر کار یہ سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ یہ جو فرعون تھا یہ منفتح تھا، ٹھیک ہے، اس فرعون کا نام منفتح تھا۔ تو پرانے زمانے میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا گیا تھا۔ اس دور میں مصر کے ہر بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ فرعون تھا۔ ان کا اصلی نام الگ الگ ہوتا تھا۔ لفظ فرعون کے معنی ہیں سورج کا دیوتا، سورج کا دیوتا کی اولاد، ٹھیک ہے، لفظ فرعون کے معنی ہیں سورج کے دیوتا کی اولاد۔ تو قدیم مصر میں سورج ان کا دیوتا یا رب تھا اور فرعون اس کی طرف منسوب کرتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے نا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں بڑا۔ تو فرعون ان کا لقب ہوتا تھا۔ چلیں آیت دیکھیں، آیت نمبر 115۔ وہ جادوگر بولے کہ ایسا موسیٰ، اے موسیٰ کیا تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں؟ آیت نمبر 116۔ تو موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو، اور جب انہوں نے جادو کی چیزوں کو ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں بھیبھیت کر دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ چاہو تو تم پہلے ہی ڈال دو، چاہے ہم دکھائے پہلے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ تم ہی پہلے اپنا کام دکھا دو یا ہم اپنا کام دکھا دیں۔ تو یعنی جادوگروں کو اپنا پورا اعتماد تھا کہ غلبہ اور جیت ہماری ہی ہوگی، غلبہ ہم ہی کو ہی حاصل ہوگا، چاہے بعد میں ہی ہم کرتب دکھائیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم یہ اپنا جو جادو کا کرتب دکھا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ہی لوگ اپنی قوت کا مظاہرہ کرو، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ جب لوگ ان کے کارناموں کو دیکھ لیں گے نا تو پھر اللہ کی اور سے جو معجزہ ظاہر ہوگا تو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ دیکھنے والوں کے دل اور دماغ پر اثر ڈالے گا۔ تو چنانچہ انہی لوگوں نے لوگوں کی جو آنکھوں کو ہے وہ مسحور کر دیا، یعنی کہ جو معجزہ لائے تھے تو وہ معجزہ لائے، اس کے بعد ہی ساتھ ہی ساتھ جو وہ جادوگر جو جادو لائے تھے، دراصل وہ جادو اس لیے ایسا تھا کہ وہ جادو تو تھا ہی تھا، لیکن ساتھ میں جادو جو جادوگر کرتے ہیں تو لوگوں کے اوپر بھی جادو کر دیتے، تاکہ سامنے جو ان کو جو چیزیں ہو رہی دکھ رہی تھیں وہ بہت زیادہ ان کو ڈراؤنی دکھ رہی تھیں، وہ لوگوں پر بھی جادو کر دیتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے لوگوں کو جو آنکھوں کو مسحور کر دیا، یعنی کہ جادو کر دیا، تو لوگ سمجھنے لگے کہ واقعی ان کے سامنے سانپ بہت سارے دوڑ رہے ہیں۔ 70,000 جادوگر آئے تھے اور ہر جادوگر نے نہ جانے کتنے سانپ دوڑا رکھے تھے۔ آپ دیکھیں کہ بہت بڑا مجمع تھا، اور یہ جو مکالمہ جس دن یہ آمنا سامنا ہو رہا تھا، یہ ایک بہت بڑا ان کے یہاں کا دن تھا، جسے عید کا دن کہتے ہیں، جشن کا دن کہتے ہیں۔ آیت نمبر 17 دیکھیے، آیت نمبر 117۔ اور ہم نے موسیٰ کی اور وحی کی کہ اپنی لاٹھی ڈالو۔ پھر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے جو گڑھے ہوئے جادو کی چیز کو وہ نگل رہی ہے۔ آیت نمبر 118۔ اس طرح حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل یعنی بیکار ہو گیا۔ آیت 119۔ تو وہ لوگ سبھی مغلوب ہو گئے یعنی ہار گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ آیت 120۔ اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ آیت 121۔ بولے ہم تو ایمان لے آئے ہیں ساری دنیا کے رب پر۔ آیت 122۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پر، ساتھ میں انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو ایمان لے آئے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو دراصل اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور حکم دیا کہ اپنے جو تمہارے جو دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اسے ڈالو۔ یعنی جب 70,000 لوگوں نے جادوگروں نے جادو کے ذریعے سے اپنے سانپ زمین میں چھوڑے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے ڈر گئے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو نہیں اور اپنی جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ جو لاٹھی تھی جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو وہ نگلنے لگی ایک ایک کر کے،
اور یہ دیکھ کر جو ہے فرعون کے سارے جادوگر جو تھے وہ مان گئے اور کہ حیران رہ گئے. وہ جانتے تھے کیونکہ وہ بہت بڑا سا جادو گڑھ کے لائے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ہمارے جادو کو کوئی فیل کر ہی نہیں سکتا ہے. اور جب ان کا جادو فیل ہو گیا تو اپنے دل میں وہ حیران اور پریشان بھی رہ گئے کہ ہمارا جادو فیل کیسے ہو گیا. ہمارے جادو تو صرف اور صرف معجزہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کوئی اسپیشل معجزہ ہے، اسی کے ذریعے سے ہمارا جادو فیل ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو ان کے جو جادوگر تھے وہ اندر ہی اندر بہت حیران و پریشان بھی رہ گئے، اور جو قوم کے لوگ تھے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے. اور جادوگروں نے کیا کہا؟ ربی موسیٰ و ہارون آمنا برب العالمین. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور یہ کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گئے. ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ دیر پہلے وہ فرعون سے ڈیمانڈ کرے تھے کہ آپ ہمیں، اگر ہم اس جو ہے مقابلے میں جیت گئے تو آپ ہمیں کیا دیں گے. تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ہم ریسپیکٹڈ اپنے دربار کا جو ہے تمہیں ممبر بنا دیں گے، تم فلاں فلاں تمہارا پوزیشن ہوگا، عہدہ ہوگا. لیکن اب کیا ہے، جب وہ جادوگروں کے سامنے حق واضح ہو گیا، سچ ثابت ہو گیا، وہ جان گئے کہ ہمارا جو جادو تھا وہ کوئی فیل کر ہی نہیں سکتا تھا، اور جو فیل کرنے والا ہے دراصل یہ کوئی معمولی چیز نہیں، معجزہ ہے نا. ہر جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا جو ہم نے جو ایجاد کیا ہے، جو ہم نے جو اپنا انوینشن کیا ہے، اس کو کون فیل کر سکتا ہے نا. اسی طریقے سے وہ جادوگر بھی جانتے تھے کہ ہم نے جو جادو گڑھا ہے، جو ہم نے جو جادو بنایا، اس کو کوئی چیز فیل ہی نہیں کر سکتی سوائے اس چیز کے. اور جب وہ چیز فیل ہو گئی نا، ان کے جادو فیل ہو گئے، تو وہ جان گئے واقعی میں یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ وہ لاٹھی ان رسیوں اور لکڑیوں کو نگلتی چلی گئی، اور یہ منظر دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ آسمانی معجزہ ہے، کوئی جادو نہیں. تمام کے تمام جادوگر اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ انہوں نے ربی موسیٰ و ہارون کی قید اس لیے لگائی تاکہ فرعون کو اپنا معبود سمجھنے والے یہ گمان نہ کر لے کہ انہوں نے فرعون کے لیے سجدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے انہوں نے ربی موسیٰ و ہارون نام لے کے قید لگائی. تو اس طریقے سے وہ موسیٰ اور ہارون کے جو رب پر ایمان لے آئے اور وہ سجدے میں گر گئے، اور پھر کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، تو جو تمام جہان والوں کے رب ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 123. فرعون نے بولا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لائے. بے شک یہ تو ایک تمہاری چال ہے جو تم لوگوں نے مل کر شہر میں کی تھی، تاکہ ان میں سے رہنے والوں کے لیے وہاں سے تمہیں نکال دے، تاکہ ان میں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دو. اچھا، تو اب مجھے تم جلدی معلوم ہوا جاتا ہے. تمہیں جلدی معلوم ہوا جاتا ہے، یعنی کہ فرعون نے ان کو اس طریقے سے کیا بولا کہ جو حق واضح ہو گیا، کہا کہ تم ایمان کیسے لیا بغیر میری اجازت کے. پہلے تو اس نے یہی کہا، اور پھر کیا کہا، اور اپنی ذلت اور رسوائی کا پردے ڈالنے کے لیے اس نے کیا کہا، تم لوگ میری اجازت کے بغیر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لے آتے ہو. تو ایسا معلوم ہوا کہ تم لوگ نا یہاں آنے سے پہلے ہی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے تھے. تم نے ایک رچی رجائی جو ہے نا سازش کے مطابق یہاں آئے، اور تم لوگ پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بظاہر اپنی تیزی دکھاؤ گے، اور پھر اس کے سامنے جھک جاؤ گے تاکہ تم سب مل کر نا قبطیوں کو یہاں سے نکال دو، یعنی کہ جو آل فرعون ہیں ان کو وہاں سے تم نکال دو، تو ان کی جو جگہ تم لے لو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بادشاہ یہاں کا بن جائے، اور تم لوگ چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ رہنے لگو نا، تو اس جلد کی وجہ سے تم لوگوں کا انجام کو تم پہنچ جاؤ گے. یہ دراصل یہ سارے کے سارے بلیم کس نے لگائے؟ فرعون نے لگائے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں پر. اب حق جو تھا جو سچ تھا وہ واضح ہو گیا، اللہ کا معجزہ جو تھا سامنے لوگوں کی کھل کر آ گیا. تو فرعون اور ان کے جو سردار تھے وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے میری جو قوم ہے نا وہ ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو جائے. تو اس طریقے سے اس نے ان لوگوں پر الٹا ہی بلیم کرنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے تھے، یعنی کہ ان جو جادو کرتے نا ان میں سے وہ کسی کو بھی نہیں جانتے تھے، اور فرعون یہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس نے اپنی جو ہے رعایا کو بیوقوف بنایا. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 54 میں فرمایا،
فاستخف قومہ فاتاہ، فرعون نے اپنی قوم کو بہلایا اور فسلایا تو انہوں نے اس کی بات مان لی۔ اور اس قوم سے بڑھ کر جاہل اور گمراہ کون ہو سکتا ہے جس سے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب سب سے بڑا ہوں، تو اس قوم نے اس کی بات مان لی۔ تو اس قوم نے اپنے جو فرعون ہے نا ان کی بات مان لی، اپنے ہی بادشاہ کو وہ جو رب بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہر بچہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے، توحید پہ پیدا کیا ہے، وہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ جیسے جیسے پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی یا جو کچھ بھی بناتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ تو جیسے جانور کا صحیح جو ہے سالم پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں لوگ اس کو جو ہے بتوں کے نام پر جو ہے نا وقف کر دیتے ہیں، اس کے ناک کان ہے نا کچھ نہ کچھ کاٹ کے اس کو اللہ کے نام، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ کے نام پر وہ لوگ وقف کر دیتے تھے نا۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث تھی۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 124، میں تمہارے ایک اور کے ہاتھ اور دوسرے اور کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا، آیت نمبر 125 دیکھیے، تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے رب کی ہی طرف لوٹ جائیں گے، ہمیں تو اپنے رب کی ہی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 126، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی؟ جب ہمارے رب کی نشانی ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں، تو اے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں اس حال میں اٹھا کہ ہم مسلم ہوں۔ تو جب جادوگر ایمان لے آئے، اور ایسا پختہ ایمان کہ وہ کیا تھا، کسی بھی قیمت پر پھرنے والے نہیں تھے، سبحان اللہ۔ تو جادوگر ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان کی دولت دے دی کہ اس کے آگے جو تھی فرعون کی کوئی بھی دھمکی پیچھے نہیں، ان کے آگے کامیاب ہوئی، فرعون کی کوئی دھمکی کامیاب نہیں ہوئی۔ فرعون نے کیا دھمکی دی؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، کہ میں نے تمہارے ہاتھ پاؤں کو الٹی سمت سے کٹوا دوں گا، یعنی کہ اپوزٹ سمت سے، یعنی کہ سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں، یعنی کہ جب اپوزٹ ڈائریکشن سے کوئی چیز کٹتی ہے تو بہت تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے، تو یہ بہت تکلیف دہ پروسیس تھا۔ تو یہ دھمکی اس نے کن کو دی؟ جادوگروں کو دی۔ تو جادوگروں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، کہ ہم تو اپنے رب کی ہی طرف سے ہیں اور اپنے رب کی طرف سے ہم لوٹ کے جانے والے ہیں، کہ ہم آئے ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور ہم کیا ہے، ہمارا رب تو اللہ ہی ہے اور ہمیں تو کیا اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ہم مطلب ایک طرح سے ان جو فرعون کی دھمکی کا یہ تھا انکار تھا کہ تم چاہے ہمیں جتنی ہم کو دھمکی دے لو، تم چاہے ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کر لو، لیکن ہم تو اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے، نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے، جادوگروں نے اس کی دھمکی کو کیا کیا؟ ریجیکٹ کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا ربنا افریغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمیں دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ تو سوچی تو کتنا مشکل وقت ہوگا نا، کہ جب ایک طرف ساری مخالفتیں کے باوجود وہ حق اور ایمان پر آئے، حق اور ایمان لے آئے، تو انہوں نے حق کو قبول کر لیا، اور پھر اس موقع پر انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ایسے تمام حالات میں بندہ مومن اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور یہ دعا بہت ہی مفید ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے اللہ تو ہمیں صبر، یعنی اس وقت حق پہ جما دے کہ جہاں پہ جمنا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ تو عام حالات میں جب بھی کوئی ہمیں آزمائش ہوتی ہے نا، یا آزمائش نہیں بھی ہوتی، تو ہم نماز روزہ کرتے ہیں، بڑے امن اور امان میں اپنے دین کے سارے ریچولز پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دعا بڑی بے معنی سی بھی لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی مشکل تو ہے ہی نہیں، لیکن ایسے موقع پر جب انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے اور اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کہ وہ حق پر جمع رہے یا حق کو چھوڑ دے، تو اس وقت یہ دعا مانگنا واقعی میں بہت بڑا کیا ہے، ایک دعا ہے یہ۔ اس وقت یہ دعا مانگنا واقعی دل سے دعا مانگنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
مجھ پر اپنا صبر کا فیضان انڈیل دے۔ تو افرغ کے معنی جو ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی باؤل سے، چمچ سے کوئی چیز اپنی ڈش میں لے رہے ہیں، دھیرے دھیرے لے رہے ہیں، اور ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری ہانڈی کو پلٹ دیں، الٹ دیں، ہے نا۔ تو افرغ کے معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سارا کا سارا صبر مجھ پر تو انڈیل دے، کہ بہت بڑی، بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس کے اوپر مشکل حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، تو اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کریں، ربنا افرغ علینا صبر وتوفنا مسلمین، کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر تو سارا کا سارا صبر کا فیضان انڈیل دے اور مجھے نا اس حال میں فوت کیجیے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو بہت اچھی، بہت خوبصورت دعا ہے، اور آپ دیکھیے جادوگروں نے کتنی دل سے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرما لی، ان کا ایمان قبول فرما لیا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ تھے، کیا تھے، مسلم نہیں تھے اور ایمان نہیں لائے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ایسی دولت دی اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں کوئی عبادت نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی اذکار نہیں، جیسے ہی ان کے پاس سچ آیا، حق آیا، انہوں نے فوراً سمیعنا وأطعنا کہا، فوراً کہا ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اور ان کا ایمان کیا ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کر لیا گیا۔ اور ابھی ایمان ہی لائے تھے کہ کیا ہو گیا، فوراً آزمائش آ گئی۔ ہم کہتے ہیں، اور کیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، آزمائش آتی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ جب سے ہم نا اسلام لائے ہیں، جب سے ہم مسلمان ہوئے، جب سے ہم نماز پڑھنے لگے، جب سے ہم حج کرائے ہیں، جب سے ہم قرآن پڑھنے والے ہو گئے نا، ہمارے اوپر آزمائشیں بہت آ رہی ہیں نا۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو وہ آزمائش کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جادوگروں کا کتنی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو عبرت دی ہے کہ ابھی ابھی وہ ایمان لائے اور جسٹ سیکنڈ پہلے، اور پھر کیا ہے، اب اتنی بڑی ان کو دھمکی مل رہی ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دیں گے، اور واقعی میں اس نے یہ کیا، پہلے ان کے اس نے ہاتھ پیر کٹوا دیے، پھر آخری میں اس نے ان کو سولی پر بھی چڑھا دیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان سے وہ نہیں پھرے۔ بہت زبردست ان کا ایمان تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ اپنے ایمان کی دولت مانگتے رہیں، ثابت قدمی کی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور ایمان ہمارا بہت زیادہ بڑھتا رہے، اس چیز کی دعا مانگتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عمل کی دولت عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہم سب رخصت ہوں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔